السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ساتھی خوش ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی بھی بہت ہی بہترین طریقے سے کر رہے ہوں گے، کیونکہ اب آپ کے پاس صرف اور صرف 1 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ 1 مہینے کی تیاری اس طریقے سے کرائی جائے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، اور یہ بالکل ہی انرجی ٹیبلٹ کی طرح یہ نوٹس آپ کا کام کریں گے، آپ کا کام کرے گا۔ تو لہٰذا آپ سبھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ سید محمد محسن اور قمر جہاں، ان دونوں شخصیات کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جو بھی کہانیاں آپ کے زیر نصاب شامل ہیں، فرار اور کٹی ہوئی شاخ، ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بس میں آپ سبھی کو بہت ہی شارٹ میں آپ سبھی کے سامنے ان کی جو بھی کہانیاں اور یہ سبق جو آپ کے سامنے، یہ تو سبق بہت لمبی ہے، لیکن بس بہت ہی آسان طریقے سے میں نے شارٹ کر کے بالکل مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ تو بس آپ سبھی ساتھ دیں گے، اسی طریقے سے ہمارا ساتھ دیں، اور تاکہ مجھے پڑھانے میں اور آپ سبھی کو پڑھنے میں اچھا لگے۔ کیونکہ دیکھیے میرے دوستو، جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے پھر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نوٹس تیار کر چکا ہوں، BSAB بہار بورڈ درخشاں دوم کا مکمل نوٹس میں تیار کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی ساتھی کو نوٹس کی ضرورت ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کریں، 9113191827، یعنی 9113191827 پر آپ سمپرک کریں۔ انشاءاللہ آپ کو میں PDF کی شکل میں نوٹس آپ کو مہیا کرانے کی کوشش کروں گا۔ تو بس آپ میرا ساتھ دیں گے تبھی کچھ میں آپ سبھی کے لیے کر سکوں گا۔ اور ایک چیز اور سن لیں کہ یہ ویڈیو ہی بس صرف آپ لوگ دیکھیں، آپ کا ایگزام بآسانی مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے خاص کر کے ہے جن کے پاس ٹائم کم ہے، کام زیادہ ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بالکل ہی 1 مہینے کا ٹائم باقی رہ گیا ہے، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکیں، اچھی سے اچھی تیاری کر سکیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ سید محمد محسن اور قمر جہاں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کہہ رہے سید محمد محسن، پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پوائنٹ کی باتیں کی ہے، پوائنٹ ہی پوائنٹ بات ہوگی یہاں پر، زیادہ کچھ نہیں ہوگی، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ بس صرف جو آپ کو امتحان میں فائدہ پہنچائے گا وہی بات یہاں پر کی جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں پوائنٹ جو ہے، فرسٹ پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اگلا ہے کہ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ اب یہ نفسیات ہوتا ہے کیا؟ تو نفسیات ہوتا ہے جو ذہن سے ریلیٹڈ ہو، جسے انگلش میں سائیکولوجی کہتے ہیں اور ہندی میں منووگیان کہتے ہیں۔ تو یہ جو سید محمد محسن جو تھے وہ سائیکولوجی کے پروفیسر تھے، بس اس چیز کو یاد رکھیں گے آپ۔ اور یہ انسان کے ذہنی ایک علم کے ذریعے ہی انہوں نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی، اور کہانیاں بھی انہوں نے ذہنی روح پر ہی انہوں نے زیادہ تر کہانیاں لکھی۔ اگلا پوائنٹ ہے ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی معروف ہوا۔ یہ انوکھی مسکراہٹ جو ہے، یہ سید محمد محسن کا جو افسانہ ہے یہ بہت ہی معتبر افسانہ مانا جاتا ہے، اور یہ اردو دنیا میں کافی مشہور ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے، یعنی انوکھی مسکراہٹ جو کہانیوں کا مجموعہ ہے، یعنی افسانوں کا مجموعہ جو ہے، اس کی زیادہ تر کہانیاں جو ہے نفسیاتی نوعیت کی ہے، نفسیاتی قسم کی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر، دیکھیے یہ اس کی خاصیت ہے انوکھی مسکراہٹ کی، کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کو بہت بڑی قوت حاصل ہے اس افسانے کو، یعنی اس افسانے کو ایک مائناز افسانہ کہہ دیجئے، انفرادی مقام انہوں نے حاصل کیا اس افسانے نے۔ تو لہٰذا جب تک آپ افسانہ پڑھیں گے، انوکھی مسکراہٹ آپ ضرور پڑھیں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا، اور اس میں بہت ہی اچھی باتیں ہیں، سیکھ کی باتیں ہیں۔ تو اگر آپ نے انوکھی مسکراہٹ کو اگر پڑھ لیا
تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی انوکھی مسکراہٹ کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 پٹنہ میں ہوئی۔ 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی۔ اگلا ہے کہ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ٹھیک۔ اگلا ہے کہ پٹنہ کالج سے 1928 میں IA، 1931 میں نفسیات سے BA کیا اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تو گولڈ میڈل بھی جو حاصل انہوں نے کیا، یہ بھی یعنی کہ کارنامے سید محمد محسن کے ہی ہاتھوں جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ سید محمد محسن پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر 1938 میں لیکچرر بحال ہوئے، پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ یہ عارضی طور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ عارضی بولتے ہیں کیجولی، یعنی بس کچھ دنوں کے لیے، یعنی اسسٹنٹ مان لیجئے، سہایک مان لیجئے، یعنی کسی کے بدلے میں مان لیجئے، یہ عارضی طور پہ یعنی کچھ دنوں کے لیے۔ اس کے بعد مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ سن 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ یہ جو سن عیسوی ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہی پوائنٹ ہے جو آپ کو ایگزام میں اچھے نمبرات حاصل کروا سکتے ہیں۔ چلیے اگلا ہے ان کی کتابیں، جو یعنی سید محمد محسن نے جو کتابیں لکھی ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ ان کی کون کون سی کتابیں ہیں؟ تو کہہ رہے ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے، نفسیاتی زاویے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد زخم کے پھول شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ تو اس پوائنٹ کو تو آپ بالکل ہی 100% یاد رکھ ہی لیں، اس میں سے بھی 1-2 نمبر آپ کا ہر حال میں بن ہی جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ سید محمد محسن کی وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ تو یہ سید محمد محسن کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں سید محمد محسن کا جو افسانہ ہے فرار، اس میں سید محمد محسن نے کیا کہا ہے۔ دیکھیے میں نے پوری کہانی پڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے اس ویڈیو میں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ بس صرف جو پوائنٹ ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گی جو چیزیں، وہ چیز میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اور جتنے بھی طالب علم ہمارے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمیں وہی چیز چاہیے جو ہمیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، تو بس آپ اس کو پڑھیں۔ یہ فرار جو افسانہ ہے اس کا خلاصہ ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیتا ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد اور اچھی ملازمت میں داخل ہو جانے کے بعد شادی کی پہلی رات سسرال میں زنانہ خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے میں کچھ گفتگو آپ سے کروں گا۔ دیکھیے اس افسانے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ محمود کی جو ماں ہوتی ہے وہ سخت مزاجی ہوتی ہے، اس کی ماں بہت غصے والی ہوتی ہے، اور محمود کے ابو کے اوپر ماں ہمیشہ جبر کیا کرتی تھی، بہت زیادہ ان کو ڈانٹتی تھی، لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی۔ محمود ابھی کم ہی عمر کا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ساری باتیں آنے لگی، اور محمود لگ بھگ 5 یا 6 سال کا تھا تو اس کی ماں ہمیشہ ان کے ابو کو خوب گالیاں دیا کرتی تھی، خوب ڈانٹا کرتی تھی، خوب الٹی سیدھی باتیں کیا کرتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر کے محمود کا نفس جو ہے، یہ ذہن جو ہے، وہ بالکل ہی ڈر چکا تھا کہ عورت شاید جتنی بھی عورتیں ہیں سب ایسے ہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر ڈر بس گیا تھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جیسے ہی 10 سال کا ہوا کہ اس کے والد بھی انتقال کر گئے، پھر کچھ ہی دن کے بعد ان کی ماں بھی انتقال کر گئی۔ پھر محمود کو ان کے عشرت زدہ ماموں، یعنی کہ ان کے ماموں جو تھے غریب، ان کے مکان میں منتقل ہونا پڑا۔ پھر اسی طریقے سے ان کی زندگی جو ہے سے بالکل ہی کشمکش میں گزرتی رہی۔ اس کے بعد محمود نے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا، ڈپٹی کلکٹری کا ایگزام پاس کیا، اس میں اسے نوکری بھی ملی۔ پھر وہ محمود نے زبیدہ نام کی لڑکی سے شادی بھی کیا۔ اس طریقے سے اور جب شادی کرتا ہے تو جب وہ اپنے سسرال جاتا ہے تو وہاں پر عورت کو شروع میں تو اس کو لگا کہ ہاں مجھے شادی کرنی چاہیے، لیکن جب وہ شادی کر کے اپنے سسرال جاتا ہے تو عورت کا چہرہ دیکھ کر وہ ڈر سا جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور یکا بیک اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بول پاتا ہے، گویا کہ ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کہانی میں پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور الٹی سیدھے باتیں نہ کریں۔ اس نفسیاتی نکتے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوف زدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ یعنی ابھی تک بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پڑھائی کی، ہر چیز حاصل کر لیا، لیکن عورت، اس کی ماں عورت تھی، اور ماں ان کے ابو کے اوپر خوب لڑائی جبر کیا کرتی تھی، ان کے ابو کے اوپر ان کا دباؤ رہتا تھا، لہٰذا یہ ساری دباؤ کو دیکھتے ہوئے ہے نہیں حکمرانی کو دیکھتے ہوئے یہ ڈر سا گیا، اور محمود نے دنیا کی ساری عورتوں کو ویسا ہی سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے محمود کی جو شخصیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ ایک اچھا خاصا انسان، ایک جانور سی زندگی گزارنے لگا۔ تو میرے ساتھیوں، اس طریقے سے اس محمود جو کہانی ہے، فرار جو کہانی ہے، محمود کا کردار سامنے آیا۔ یہ نفسیاتی نوعیت کی کہانیاں ہیں، ذہن سے ریلیٹڈ کہانیاں ہیں، لہٰذا ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم سبھی بھی اپنی باتوں کو، اپنے لب و لہجے کو اس انداز میں رکھیں کہ کسی کے اوپر ہم دباؤ نہ دے سکیں۔ آگے ہیں قمر جہاں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ قمر جہاں کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ بس بہت ہی تیزی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس آپ میرا ساتھ دیں، اور جن بچوں کو نوٹس چاہیے وہ میرے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس پر سمپرک کریں، رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ انہیں نوٹس مل جائے گا۔ چلیے قمر جہاں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ قمر جہاں کہہ رہے ہیں قمر جہاں کی پیدائش، پوائنٹ کہ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگدوار میں ہوئی۔ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء اللہ حق تھا۔ پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے، دیکھیے اس پوائنٹ کو دیکھیے گا کہ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں ہی، یعنی کہ 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ ابھی قمر جہاں 1952 یا 51 میں پیدا ہوئیں، تو آپ خود جوڑ لو کتنے دن ہوئے، 1952 اور 8، 60 اور 6، یعنی 14 سال کی عمر میں ہی افسانہ لکھنا شروع کر دی۔ کون؟ قمر جہاں۔ قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو ماہنامہ صبح نو پٹنہ سے سن 1966 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی۔ یہ جنون وفا، اسے آپ یاد رکھ لیں۔ آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ جنون وفا کن کی کہانی ہے یا کن کا افسانہ ہے، تو آپ کہیں گے قمر جہاں کا، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام کیا ہے، تو جنون وفا۔ جنون وفا کس ماہنامہ میں
اشاعت ہوا تو آپ ماہنامہ صبح 9 پٹنہ آپ کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے قمر جہاں نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا۔ یہاں پر بھاگلپور کچھ غلط لکھا گیا ہے نہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی ٹائپنگ میں مسٹیک ہوتا ہے، بھاگلپور میں ہے نا یہ والا بھاؤ ہوگا، یعنی مرکب حروف تہجی والا ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر بہاگل ہو گیا، یہ کوئی بات نہیں ہے، ٹائپنگ میں ایسا ہوتا ہے اکثر۔ تو کہہ رہے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے قمر جہاں نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدے کو سنبھالا۔ آگے ہیں کہ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں چارہ گر نہیں سن 1983، اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہو چکے ہیں، اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے۔ اختر شینانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہیں۔ تو یہ تو قمر جہاں کے بارے میں ہو گئی۔ اب کٹی ہوئی شاخ کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے چیپٹر کی باتیں ہوں گی۔ کہہ رہے آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان مسائل کو ہی قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ تو خوب کما لیتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کٹی ہوئی شاخ، دیکھیے کسی بھی چیز کو آپ پڑھیں نا تو اس کی ہیڈنگ کو ضرور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کٹی ہوئی شاخ، کٹی ہوئی شاخ کا مطلب یہ ہوتا ہے، شاخ کا مطلب ہوتا ہے ڈالی، اور کٹی ہوئی مطلب ہوتا ہے وہ ڈالی جو پیڑ سے الگ ہو جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ڈالی پیڑ سے الگ ہو جائے، کیا اس کا وجود باقی رہ پائے گا؟ کبھی نہیں رہے گا میرے ساتھیوں، کیونکہ جب تک پیڑ میں ڈالی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، وب تک اس ڈالی کا وجود باقی رہتا ہے، وہ ڈالی تر و تازہ رہتی ہے، وہ زندہ، وہ جاوید رہتی ہے اور اس کا ایک وجود ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی پیڑ سے اگر ڈالی کو کاٹ کے ہٹا دو تو یا تو وہ خرابی ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ سوکھ کر کے اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہ جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر اپنی زندگی دوسرے ممالک میں یا دوسری جگہ جا کر گزارنے لگے، اور کافی دن کے بعد اگر وہ کافی عرصے کے بعد اگر وہ اپنے وطن واپس آتا ہے تو ہر کوئی اسے اجنبی ہی کہے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے معاشرے سے کبھی کٹ کر نہیں رہنی چاہیے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ موجودہ دور کی سائنسی ترقیوں اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی ہے، یعنی پربھاوت تو کیا ہے، بٹ کیا کیا ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو مجروح بھی کیا ہے۔ یعنی آج دیکھیے موبائل کا ٹائم ہے نہیں، پہلے خط و خطابت کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے حال و کوائف لیا کرتے تھے، لیکن آج موبائل کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، بات بھی کرتے ہیں اور بہت لوگ موبائل سے اور بھی چیزیں کرنے لگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خبر گیری سے بہت دور رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سائنس نے جہاں ہمیں فائدہ پہنچایا، وہیں کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان بھی مل رہا ہے۔ کہہ رہے اس موضوع پر ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے جس مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ کرے وہ نوجوان شخص اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا الہی یہ کیسا جہان ہے۔ وہ نوجوان جو اپنے وطن کو چھوڑ کر بدیش جاتا ہے تو بس اس دل میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں، یہاں تو ہر شخص اپنے آج میں جی رہا ہے۔ ایک دن اس نوجوان نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یعنی نوکر تھا، یار اسد یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حال کہتے ہیں جو پریزنٹ میں چل رہا ہے، یعنی جو پریزنٹ میں ہے
اسے حال کہتے ہیں، اور جو فیوچر ہوگا اسے یعنی مستقبل کہتے ہیں، جس کو ہندی میں یہ کہہ لیجئے پرزینٹ کو جو ہے سے ورتمان، اور آنے والے کل کو بھوشیہ۔ تو کہہ رہے اس کا تو ورتمان تو بہتر ہے، بٹ بھوشیہ جو ہے اس کی اندھکار میں کھوئی ہوئی ہے۔ کہہ رہے مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد جواب دیتا ہے، اسد کیا جواب دے رہا ہے کہ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو، یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے جتنا تم ہو رہے ہو۔ تو میرے ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دونوں چیپٹر کا میں نے صرف اور صرف اس چیز کا ذکر کیا ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، لہٰذا بس آپ صرف اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں، اس پوائنٹ کو اچھی طریقے سے نوٹ ڈاؤن اپنی کاپی میں، ویڈیو کو روک کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی بھی دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میرا بس فریضہ یہی ہے، دیکھیے ویڈیو تو بہت لوگ بناتے ہیں، لیکن میری سوچ اور میری خواہش یہ ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ہے نہیں، ان کا صحیح استعمال کیا جائے وقت کا، کیونکہ پڑھانے والے تو ہزار ملیں گے، لیکن کچھ سب اپنے اپنے انداز میں پڑھاتے ہیں، لہٰذا میرے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کہیں پہ آپ لوگوں کو کچھ کمی ہوتی ہے تو مجھے کامنٹ کر کے بھی بتائیں، تاکہ میں اور بھی اچھی طریقے سے پڑھانے کی کوشش کر سکوں۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔